زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اور ممبئی سے ہماری ویڈیو پلے کی جائے کاسرہ دبیرہ، یاسین اور سورہ بقرہ کی سمری یہ ہمیں سنائیں گی۔ He was surrounded on the night of Hijrah to Medina. He exited his house and there were over 40 to 50 people wanting to kill him. And all he did, he recited Surah Yasin. And he recited the first page of it. And they were blinded. They had no idea that Prophet ﷺ is walking from right under their midst. In verse number 12, Allah subhanahu wa ta'ala says, "We shall indeed bring back the dead. We shall revive the dead. And we will write down everything that they have forfeited. And we're even going to write down their footsteps and their legacies. And everything we have tallied together in a clear book." And Prophet ﷺ used this verse when a tribe named Banu Salma wanted to sell everything and move to the center of Medina so that they could to Prophet ﷺ and said, "Ya Rasulullah, we want to pray every prayer with you, and we walk all the way from our houses an hour away, and we pray and we walk back. So we have decided to sell everything and come close to you so that we can be with you." So Prophet ﷺ said, "Ya Banu Salma, stay in your houses. Your footsteps are being recorded by Allah." So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that we are recording every footstep, no matter how small it is. Of Ashab al-Qarya. سورہ یاسین ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ پوری سورہ میں سورہ یاسین کا بنیادی موضوع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Kasra and I'm going to give a small summary on Surah Baqarah. May this help you all and motivate you all to read the Quran and then also the meanings of the chapter in it, which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed upon our Prophet sallallahu alaihi wasallam and us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Quran is the speech of Allah. It begins with Surah Al-Fatiha. Then some characteristics of Allah are described, which are compassionate, merciful, and omnipotent. May Allah guide us to the straight and right path. Surah Baqarah, the meaning the cow. It's a Madni surah. It is also the longest surah in Quran. Ayatul Kursi is also given in it. Allah has gifted our Prophet sallallahu alaihi wasallam with the last two verses of Surah Baqarah from directly under his throne. Some parts of the Quran are more blessed than the others, even though the whole Quran is blessed. Surah Baqarah is one of these. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam asked us to recite the two most blessed surahs, which are Surah Baqarah and Surah Al-Imran. Surah Baqarah could summarize the whole Quran. In Surah Baqarah, Allah categorizes the mankind in three: the believers, the non-believers, and the ones who pretend to believe, the hypocrites. Do not worship something or someone alongside Allah. Worship Allah alone. عافیہ علی ہمیں سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سنائیں.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وزنها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صدق اللہ العظیم. شفا فاطمہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شفا فاطمہ خان، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور آسمان اور زمینوں کو اور تمام مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے حکم اور قدرت سے پیدا کیا. ماشاءاللہ. جبریل امین کون ہے بیٹا؟ جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پیغمبروں تک پہنچاتے تھے. ماشاءاللہ. ویری گڈ. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاضی صاحب، ایک بچہ امریکہ US سے پڑھتا ہے اور اس نے 5 پلرز کے بارے میں پریپریشن کی ہے. ویڈیو پلے کیا جائے. رشان ملک فرام اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Myself, Rushan Malik, will speak a few lines on the 5 pillars of Islam. But first, what is Islam? Islam means surrender, submission, commitment, and peace. The 5 pillars of Islam are: 1. Shahada, faith. Islam is a monotheistic religion, which means Muslims believe that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger. Number 2. Salah, prayer. Each Muslim must pray at least 5 times a day. The 5 times during the day in which a Muslim must pray are Fajr, علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زید خان ہے اور آج ہم سورۃ دہا کی تلاوت اینڈ قرأت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انائزہ کو میں اسٹیج پہ بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور سورہ جمعہ کی تلاوت کریں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. إن الذين
إن الذين بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश थी. यही झिझक इंशाल्लाह ख़त्म करनी है हमें ऐसे फंक्शन के बाद. एक बच्ची है यूपी से, अनाबिया खान, वो आपको कुछ बताना चाहेगी. स्क्रीन की तरफ प्ले किया जाए उनका वीडियो. अनाबिया खान है और मैं ऑनलाइन मकतब की एक स्टूडेंट हूँ. मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ. मैं ऑनलाइन मकतब में लगभग 1 साल से पढ़ रही हूँ. ऑनलाइन मकतब में मेरी स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है. मैं मंडे टू फ्राइडे अपना तजवीज़ का सबक हाफिज़ साहब की पर्सनल क्लास हाफिज़ साहब को सुनाती हूँ और मैं सैटरडे और संडे दीनियात का सेशन अटेंड करती हूँ जिसमें मैं अपनी डाउट्स क्लियर करती हूँ. हाफिज़ साहब हम लोग को नई नई बातें बताते हैं जैसे नबियों के वाक़े, कुरान पाक का तर्जुमा वगैरह वगैरह. और आज मैं आप सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताऊँगी. तो स्टार्ट करते हैं. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बेहद ही प्यारे पैगम्बर थे. अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक लक़ब दिया था खलील. खलील का मतलब होता है इब्राहीम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह पाक के दोस्त. अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई सारी आजमाइशों में डाला था और उन सारी आजमाइश इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं. और ये वाली आजमाइश से पहले अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई सारी आजमाइशों में डाला था और आगे की गई अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हज़रत बीवी हाजरा को एक मुकाम पर छोड़ के आना है. और आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि आपको 21 साल के बाद औलाद अता हुई है और जिस बीवी से औलाद अता की गई है उसकी क्या अहमियत होगी. पर अल्लाह पाक का हुक्म था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माना और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बीवी हाजरा को एक मुकाम पर सा वीडियो कट हो गया है. यूपी से हैं ये आलिम अनाबिया. अब ये करीमा हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट माशाल्लाह, इनको भी कई सूरतें हिफ्ज़ हैं, ये भी अपनी तकरीर पेश करेंगी. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम करीमा ख़ान है और मैं ऑनलाइन मकतब की तालिबा इल्म हूँ. हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ मजलिस, आज मैं आप सबके सामने ज़ुबान की हिफाजत के मौज़ू पर रोशनी डालना चाहती हूँ. अल्लाह ने हम और आपके ऊपर अजीम एहसानात किए हैं. इन अजीम एहसानात में से एक अजीम एहसान ये भी है कि उसने हम और आपको इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ एक बेहतरीन सांचों और ढांचे में पैदा फरमा कर इस कायनात का अजीमोशान शहकार बना दिया. अल्लाह ने इंसान को मुख्तलिफ आज़ा व जवारिह अता किए. इंसान का हर एक अज़्व एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा है. ज़ुबान इनमें से एक है. ये इंसानी मशीन का एक छोटा सा अज़्व है, लेकिन अपनी अहमियत, अपनी अफादियत, अपनी कारकर्दगी और अपनी अज़मत के एतबार से अक्लों को हैरान कर देने वाला अज़्व है. अल्लाह ने इंसान के मुंह के अंदर दांतों की बंदिश के दरमियान एक छोटी सी मशीन लगा दी है जो गैर शौरी तौर पर बिला तामुल नए से नए अल्फाज बनाती चली जाती है. ज़ुबान के आखिरी हिस्से में हवा की हरकत की वजह से ऐसे ऐसे अल्फाज बनते चले जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा हैं. ये किसकी कुदरत है? ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम. मोहतरम सामीन, अल्लाह ने एक इंसान को दूसरे तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता की है. इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि अल्लाह ने उसको ज़ुबान और क़ुव्वत गोयाई जैसी नेमत से नवाजा है. अर्रहमान अल्लमल क़ुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान. और अपनी इस नेमत का एहसास दिलाते हुए फरमाया वलिसाना व शतईन, क्या एक ज़ुबान और 2 होंठ नहीं अता किए? जब अल्लाह ने हम और आपको इस अजीम नेमत से नवाजा है तो फिर हम और आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो नेमतें हमें दी गई हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. ये ज़ुबान भी बहुत बड़ी नेमत है, इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से किया जाए. और साथ ही ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि हमारी ज़ुबान से अदा होने वाला हर एक हर्फ, हर एक लफ्ज़, हर एक जुमला रिकॉर्ड हो रहा है. अल्लाह का फरिश्ता महफूज कर रहा है. मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद. इंसान अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाल नहीं पाता मगर उसके पास के नगीबन तैयार रहते हैं.
यही वजह है कि कल क़यामत के दिन जब एक इंसान अपने नामे अमाल को देखेगा तो पुकार उठेगा, ला युगादिरू सगीरन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा ना छोड़ा हो जिसका पूरा इहाता ना कर लिया हो। उस दिन बंदे मोमिन को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, तो वह अच्छी बात ज़ुबान से निकाले वरना खामोश रहे। और ज़ुबान की हकीकत को बयान करते हुए फरमाया, आइमन उमरी इमु आसमुहुमा बैना लियही, इंसान के जिस्म की सबसे खैर की चीज़ और सबसे बुरी या नहूसियत की चीज़ ज़ुबान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दूसरी रिवायत में ज़ुबान की संगनी को मज़ीद उजागर फरमाया, जब इंसान सुबह उठता है तब उसके सारे आज़ा ज़ुबान के सामने अपनी आज़ी का इजहार करते हुए कहते हैं, तू हमारे सिलसिले में अल्लाह से डर, इसलिए कि हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। हाज़रीन, ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकालने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ध्यान में रहे कि इंसान की अक्सर गलतियों का ताल्लुक़ ज़ुबान से ही है। लिहाजा हमें चाहिए कि ज़ुबान की हिफाजत करें, पहले सोचें फिर बोलें फिर तोलें। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। ज़ुबान पर ही किसी ने क्या खूब दो लाइनें कही हैं, मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करते हैं, मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करते हैं, अक्ल को जंग लगे तो ज़ुबान फजूल बोलने लगती है। दुआए रब्बुल आलमीन हम और आपको ज़ुबान की हिफाजत करने की और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुरदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब करीम। हाँ बोलो। अरे अभी नहीं हुआ यार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्सलामु अलैकुम। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब बिलाल, माशाअल्लाह। मेरा नाम है आशिका, मैं नोएडा से हूँ और मैं ऑनलाइन मकतब का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं सूरह माऊन का तर्जुमा सुनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो क़यामत के दिन को झुठलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, और यतीमों को धक्के देता है। वला युज़ु अला तामिल मिस्कीन, ना तो वो खुद मिस्कीनों को खाना खिलाता है ना किसी से कहता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बड़ी खराबी है उन नमाजियों पे। अल्लज़ीना अन सलातिहिम साहून, जो नमाज से गलत है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावा करते हैं। वयमनऊनल माऊन, जो आम बरतने की चीज़ों के उन्वान पर एक तकरीर पेश कर रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम महाना खान है और मैं आज आपके सामने एक तकरीर पेश कर रही हूँ, जिसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये बात हमारे समझ में आ जाएगी कि हमें अपने बड़ों की बात क्यों मान लेनी चाहिए। बात दरअसल ऐसी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो जिस एज में हम होते हैं उस एज में हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है, और जिस एज से लोग निकल जाते हैं यानी कि हमारे बड़े बन जाते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे उस्ताद, या हम कह सकते हैं हमारे कैप्टन्स, उन्हें सब पता होता है क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा। और इसी बारे में मैं आपको एक स्टोरी, एक वाक़े के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। सभी लोग मुतवज्जे होकर समाअत फरमाएं। एक बार 10 डॉक्टर होते हैं जो नए डॉक्टर बने होते हैं। उनके पास अभी जॉब नहीं होती, नए वो अपने MBBS या जो भी जॉब वो करते हैं उससे फारिग होते हैं, और जॉब नहीं होती तो आपस में दोस्त होते हैं, वो सारे आपस में प्लान बनाते हैं कि चलिए अभी जॉब नहीं है तो हम इतने सालों से तो पढ़ाई में लगे हैं, अब हम जमात में निकल जाते हैं। 40 दिन जमात में लाकर आ जाते हैं, वहाँ से आकर जॉब की तलाश शुरू करेंगे। इस वजह से सारे के सारे 10 डॉक्टर जमात में, वहाँ से एक जमात में जुड़ते हैं
اور وہاں سے ان کے لیے جو امیر صاحب، امیر ورڈ یعنی کہ کیپٹن، جو امیر صاحب سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جماعتی فیلڈ میں جو ماہر ہوں گے انہیں ہی امیر بنائیں گے. تو وہاں کی مسجد سے جو ایک بزرگ تھے انہیں امیر صاحب بناتے ہیں اور وہ اس جماعت کے امیر بنتے ہیں. اور وہ 10 ڈاکٹر اور امیر صاحب یعنی کہ 11 لوگوں کی ٹیم وہاں سے روانہ ہوتی ہے. جماعت ایک جگہ کے لیے اسٹیشن پر رکتی ہے. 40 دن کی یہ جماعت ہوتی ہے. جماعت اپنی جگہ سے اسٹیشن پر رک کر ٹرین کا انتظار کرتی ہے. تو امیر صاحب تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں یعنی کہ اپنی ٹیم کے ممبر کو اور کہتے ہیں آپ جائیے اور 11 لوگوں کے لیے ٹکٹس لے کر آئیے. ان میں سے 2 ڈاکٹر جاتے ہیں اور 11 لوگوں کے لیے ٹکٹس لے کر آتے ہیں. تو جیسا کہ 11 لوگوں کے لیے ٹکٹس لے کر آتے ہیں اور واپس آ کر امیر صاحب کو ٹکٹ اور پیسے دیتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا امیر صاحب بزرگ تھے. وہ ایک ایک پیسے کو ایسے گن رہے تھے جیسے ہمارے بزرگ نہیں گنتے. 1 2 3 آہستہ آہستہ ان کی گنتی گن رہے تھے. تو ابھی ہم بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی کوئی کام ہو جلدی اور ہم بھی کوئی ایسے گننے لگ جائے تو ہم بھی فوراً اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی کھلپ گئے, ڈاکٹر بھی ناراض ہو گئے. ڈاکٹر کہنے لگے ارے امیر صاحب ہم ڈاکٹر لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم ٹکٹ گن کر لائے ہیں, آپ چلیے ٹرین پلیٹ فارم پر لگ گئی ہے, نکل جائے گی, چھوٹ جائے گی. ظاہر سی بات ہے ہمارے بزرگ بھی ہماری بات نہیں مانتے, امیر صاحب نے بھی نہیں مانی اور انہوں نے جب تک 11 تک ٹکٹ گن لیے صحیح, جب تک ٹرین چھوٹ گئی تھی, ٹرین نکل گئی تھی. اور سب جو 10 ڈاکٹر تھے وہ سب کے ساتھ غصہ کر رہے تھے, ارے یہ کس کو ہمارا کیپٹن بنا دیا, بزرگ آدمی, ایجڈ, ان کی وجہ سے ہماری ٹرین چھوٹ گئی. سب غصہ کر رہے تھے, سب ٹینشن میں تھے اور امیر صاحب بالکل کول. اتنے میں وہاں سے ایک انجن آتا ہے اور آ کر پلیٹ فارم پر رکتا ہے. اس میں سے ایک آدمی اترتا ہے جو ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. امیر صاحب اس کو آواز لگاتے ہیں او بھائی, او بھائی. تو وہ جو ڈرائیور اترا تھا انجن میں سے وہ بہت دیر پریشان ہونے کے بعد امیر صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارے چچا کیا ہے, کیوں جان کھا رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو, پہلے سے ہی میں بہت پریشان ہوں. تو امیر صاحب کہتے ہیں ارے ہاں بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کیوں پریشان ہو. تو وہ ڈرائیور کہتا ہے ارے میں وہ اس لیے پریشان ہوں جو یہاں سے ابھی ٹرین گئی تھی آگے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ریلوے کے سارے ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں اور جو وہاں گھائل ہو گئے ہیں انہیں علاج نہیں مل رہا ہے, میں اس لیے پریشان ہوں, آپ بولو کیوں چلا رہے ہو. تو کہتے ہیں بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے یہ 10 کے 10 ڈاکٹر ہیں, آپ انہیں لے کر جائیے کہ وہاں لوگوں کا علاج کریں گے. تو وہ 10 ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہ جو وہاں گھائل ہوتے ہیں ان کے علاج میں مدد کرتے ہیں. اور جس جاب کی تلاش یہ جماعت سے آنے کی بات کرتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگوں کی جان انہوں نے بچائی. تو ریلوے نے انہیں لیٹر پیڈ پر لکھ کر دیا کہ آپ جہاں جماعت میں جا رہے ہیں جائیے اور وہاں سے آ کر آپ کی ریلوے میں جاب پکی. اگر اس ٹائم یہ 10 ڈاکٹر اپنے امیر صاحب کی بات نہیں مانتے, اپنے کیپٹن کی بات نہیں مانتے تو یہ بھی وہاں پڑے ہوتے, ان کے علاج کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہوتا. تو میرا عنوان یہی تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں شروع میں کہ بڑوں کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے, ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے, ہمیں ان کا فیصلہ مان لینا چاہیے, بھلے ہی ہمیں ان کی بات کڑوی لگ رہی ہو, ان کا فیصلہ کڑوا لگ رہا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور سب اتنی دیر سے آپریٹنگ سسٹم سنبھال رہا تھا ماشاءاللہ, جو ہمارا اس کے 2 شعر بس نعت کے ہم سنیں گے اور اس کے بعد یہ مائک قاضی صاحب کے ہاتھ میں جائے گا اور وہ اس جلسے کو ختم کریں گے, مکمل کریں گے انشاءاللہ. مستفیض فاضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی, یہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. نہیں مال و زر تو کیا ہے,
میں غریب ہوں یہیں نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامت، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، آمین۔ آپ کی للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب محترم مفتی رضوان صاحب اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں حافظ مبین الدین صاحب، دیگر ہمارے معزز سامعین اور میری قابل قدر بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی کہ آج اس سے اچھے اس پروگرام کے اندر میں نے شرکت کر سکا، اور پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے حافظ مبین الدین صاحب کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک ایسے زمانے کے اندر جب کہ چاروں طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے اور شیطان کے شاگردوں کو اللہ نے مہلت دی ہے اور وہ پوری انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہمارے حافظ صاحب کو کہ اس فتنے کے دور کے اندر یہ جو ذریعہ فتنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد کو بچے اور بچیوں کو وہ بہکارا ہے، ہمارے حافظ صاحب نے اس وسیلے کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے وہ انہوں نے یہ کام لیا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے، جیسا کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ دیکھا، میں نے بھی یہ بچیوں کا اور بچوں کا پروگرام سنا اور دیکھا، اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ بچے اور بچیاں جو ہمارے حافظ صاحب سے آن لائن مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بنے گی اور پھر انشاءاللہ ان کی آخرت بھی بنے گی۔ میں تمامی ہماری جتنی یہاں پر مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں آپ کو خاص طور سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اپنے اوقات کو، اور اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی تھی، اللہ نے جو آپ کو وسائل دیے تھے، اس کو آپ نے دینی تعلیم کے لیے اور دین کی فکر کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ آج ہم سب جانتے ہیں
بالکल ढकी छुपी बात नहीं है कि शैतान और शैतान के शागिर्द आज औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने हर तरीक़े से औरत को इस्तेमाल कर कर पूरी इंसानियत को बर्बाद करने का पूरा निज़ाम बना दिया है। और सब जानते हैं इस फितने और फितनों के दौर के अंदर हमारे अल्लाह ताला ऐसे बंदों को तौफीक अता फरमा रहा है कि इनने हमारे हाफिज़ मुबीनुद्दीन साहब ने ऑनलाइन ये मकतब शुरू किया और माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ उससे जुड़े हुए हैं। और भी हमारे बहुत से जानने वाले हमारे शागिर्द भी हैं और बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मकतब को और मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और जितने बच्चे और बच्चियाँ इसमें जुड़े हुए हैं उन तमाम के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके मुस्तक़बिल को खूब कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला उनको इस्तक़ामत नसीब फरमाए। और जितने बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर माशाअल्लाह जिन्होंने अभी प्रोग्राम पेश किया और जो नहीं पेश कर सके वो तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। मैं एक बार फिर हमारे हाफिज़ मुबीनुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बड़ा अहम काम दे रहे हैं। तो आपको सबको मालूम है कि आज के दौर के अंदर ये शैतान और शैतान के शागिर्दों ने पूरी इंसानियत को भटकाने के लिए और ख़ास तौर से इस्लाम से दूर करने के लिए पूरा निज़ाम बना लिया है और उस पर अमल करवा रहे हैं। इस फितने और फसाद के दौर के अंदर, इस तारीख दौर के अंदर अगर कोई अल्लाह का बंदा और बंदी अगर अल्लाह का नाम ले रही है तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह कहते हैं कि अगर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ हो, तारीकी हो और चारों तरफ कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही हो, अगर वहाँ कोई छोटी सी भी है कि अगर लाइट जला देता है, अगर छोटा सा भी कोई दिया रोशन करता है, छोटी सी वो बत्ती जला देता है तो वो काबिल कदर मालूम होती है। तो इस वक्त चारों तरफ ये फितना फसाद का अंधेरा फैला हुआ है। इस अंधेरे के दौर के अंदर हमारे हाफिज़ मुबीनुद्दीन साहब जैसे हजरात जो कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ही काबिल कदर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कोशिश को मज़ीद कामयाब फरमाए। और जितने बच्चे और बच्चियाँ से जुड़े हैं, बेटा आपसे ये कहना है जितना आपने सीखा है काबिल मज़ीद उसके लिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज का दौर कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है। आप अपनी सलाहियतों के वसाइल को इस्तेमाल कर कर आप इसके अंदर किए कि इंशाअल्लाह हम बड़े से बड़े मुकाबले के अंदर कंपटीशन के अंदर शामिल होंगे और अपनी आइडेंटिटी के ईमानी आइडेंटिटी के शामिल होंगे। आपने जितना अच्छा यहाँ पर अभी मुजाहिरा किया है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में आपको मज़ीद ताकत, हिम्मत और क़ुव्वत और जरत अता फरमाए कि आप अपनी सलाहियतों को दीन और इस्लाम की खिदमत के लिए लगाएं। अपने आप को भी कंट्रोल कीजिए कि इधर रखिए कि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, आपको हो सकता है कि आगे चलकर आपको बरगला दे। अल्लाह से आप दुआ भी करते रहें जितने बच्चे और बच्चे जोड़े हैं कि अल्लाह ताला आपको इससे जोड़े रखे, अल्लाह आपको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। दुआओं का खूब एहतमाम कीजिए। और जितने माँ बाप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, ख़ासतौर माएँ जितनी बैठी हुई हैं, उनसे ख़ास तौर से कहना है कि अल्लाह ने आपको औलाद दी, बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत भी है और बड़ी अमानत है। औलाद के लिए आप भी खूब दुआ कीजिए। माँ बाप को औलाद के लिए एहतमाम से दुआ का एहतमाम करना चाहिए और जैसी आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं। जो अल्लाह ताला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का था, जो खुदा मुहीद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का था, जो अब्दुल क़ादिर जिलानी का था और जो बड़े बुज़ुर्गों का खुदा था, वही खुदा हमारा और आपका है। अगर आप भी अपनी औलाद के लिए मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी औलाद को भी दे देगा। आपकी औलाद में अल्लाह राबिया बसरिया और बड़े नमूने अल्लाह पेश कर सकता है। तो जितनी हमारी बहनें ये बेटी जिनको अल्लाह ने औलाद दी, उनसे ख़ास तौर से कहना है कि आप नमाज़ों का एहतमाम कीजिए और अपने लिए और अपने औलादों को इस मौजूदा दौर के अंदर दुआओं का खूब एहतमाम कीजिए कि शैतान और शैतान के शागिर्द इतने फितने पैदा कर दिए हैं कि अब बच्चे सिवाय अल्लाह के खुसूसी रहमत और कुरान से हम अपने बच्चे और बच्चियों को जोड़ दें और उनके दिलों के अंदर ये दिल पैदा कर दें कि हर वक्त खुदा तुमको देख रहा है तो ही बच सकते हैं। वरना हम सब जानते हैं कि अब तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, बल्कि आगे निकल चुके हैं, अब वहाँ पर उनकी अगर हिफाजत हो सकती है तो सिर्फ एक ही ज़रिया है कि उनको कुरान से जोड़ दिया जाए। उनको ये बताया जाए कि अभी मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, अब उसको मैं तर्जुमा करते तो मुख्तसर तौर से हमें अच्छी तरह से यकीन कराना है बच्चों और बच्चियों को कि हमारे बच्चे और बच्चियों जिस तरह हम माँ के पेट से परवरिश पाते हैं और जब माँ के पेट से आने से पहले दुनिया के तैयार रहती है, कोई भी बच्चा दुनिया के अंदर आता है उससे पहले दुनिया उसके लिए तैयार है, माँ के पेट से बहुत बड़ी दुनिया होती है। इसी तरह जो मैं कह रहा था कि हमको अपने बच्चे और बच्चियों को यकीन दिला देना है, जिस तरह माँ के पेट में आप दुनिया के अंदर आदमी आता है तो एक दुनिया तैयार रहती है, इस तरह हमको पूरा यकीन करना चाहिए कि जैसे ही हम दुनिया से मुंतकिल होंगे तो अल्लाह ने एक दुनिया तैयार कर रखी है
اور وہ دنیا ہے جنت و دوزخ کی. اگر آدمی ایمان کے ساتھ گیا تو انشاءاللہ اس کا اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا. انی آمنت بربک فاسمعون قیل ادخل الجنہ. سورہ یاسین ابھی ہماری بچی نے ماشاءاللہ اس کی فضیلت بھی بتائی. جب سورہ یاسین میں اللہ نے یاسین کے اندر اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ کیا ہے, اس نے ایمان کا اعلان کیا, اس کو شہید کر دیا گیا, تو اللہ نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو انی آمنت بربک فاسمعون قیل ادخل الجنہ. جب جنت کے اندر پہنچا پھر قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میرے پریوار کے لوگوں کو, میرے خاندان کے لوگوں کو, میری قوم کو معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ نے کس وجہ سے میری مغفرت کر دی اور مجھے میرا اللہ نے بڑا اعزاز سمان کر دیا, ایمان کی وجہ سے. تو ہم کو اپنے بچے اور بچیوں کو دل و دماغ میں بٹھا دینا ہے کہ ہم کو ہر حال میں ایمان کے ساتھ رہنا ہے. ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا انشاءاللہ سودا نہیں کریں گے, کیونکہ دنیا سے جائیں گے اگر ایمان کے ساتھ گئے تو اگلا قدم ہمارا جنت کا تیار ہے. جنت یاد رکھیے گا. اور کروڑ مرتبہ اللہ کی پناہ ہم تمام انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس جگہ سے محفوظ کرے, خاص ایمان والوں سے. اور آپ سے کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا بے ایمانی کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اگلا قدم جو اللہ نے جہنم بھی تیار کی ہوئی ہے بھجانا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا, خاص طور سے تمام انسانوں کو قرآن بتا دیا گیا ہے, لیکن اللہ نے خاص طور ایمان والوں سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو, یہ ایمان والو تم ہم کو مانتے ہو, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی وقبلت جمیعا, تو ہم تم کو بتا رہے ہیں تم اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے تمام متعلقین کو ایک زبردست آگ سے بچا لینا, اور وہ آگ تیار ہے, اس سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ ایمان ہے. ہم دعا کریں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو اللہ اس فتنے فساد کے دور کے اندر ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اور اس زمانے کے اندر جو بچہ اور بچی جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی اس کی خدمت بھی ہے, اور اللہ کے انشاءاللہ اس کی بڑی قیمت بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بس میں ہمارے حافظ مبین صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو لوگ شیطان اور شیطان کے شاگرد اس چیز کو انسان کو برباد کرنے کے لیے اور انسان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اور آخرت برباد کے استعمال کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے اسی وسیلے کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے تمام جتنے بچے اور بچیاں میری آواز سن رہے ہیں یا سنیں گے, جن کو اللہ نے جوانی دی ہے, جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, وہ بھی ہمارے حافظ مبین صاحب سے سبق حاصل کریں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی صلاحیت کو استعمال کر ہم انشاءاللہ سینکڑوں انسانوں کو, اور اللہ نے دیکھیے کیسا موقع دے دیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ امریکہ سے اور کینیڈا سے اور دنیا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ دنیا پوری آپ کی مٹھی کے اندر آ گئی ہے, تو آپ اس سے میرے نوجوان بچے اور بچیوں سے بھی کہتا ہوں, میری بہت سی میں جانتا ہوں انشاءاللہ میری ایک بچی امریکہ میں, ایک سعودی عرب میں ہے ماشاءاللہ, وہ لوگ بھی آن لائن تعلیم دیتی ہیں پوری دنیا کے اندر. تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے بچی اور بیٹا, تم کو اللہ نے موقع دیا, تم بھی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم بھی انشاءاللہ اس وسیلے کو استعمال کریں گے اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو, اللہ کی بات کو ہم عمل کرتے ہوئے پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہمارا اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا. جانا ہے ہم سب کو یاد رکھیے, ایمان کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا. بس اور یہ بات آج ہم سب کو یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ آپ نے اس زمانے کے اندر ہم کو مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا. اب ہم آپ سے اس بات کی دعا بھی کرتے ہیں اور ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک اس ہندوستان کے اندر رہیں گے ہم ایمان اور ایمانی آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور کسی موقع پر بھی انشاءاللہ ہم ایمان کے کسی بھی ذرے میں یا کسی بھی عمل کے اندر انشاءاللہ ہم سودا کرنے تیار نہیں ہوں گے. ہم جان دینا گوارا کریں گے لیکن ایمان کی ہم شناخت کو دینا گوارا نہیں کریں گے. کہ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور شیطان کے شاگرد جو سازشیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی سازشوں پوری انسانیت کو عام طور سے, خاص طور سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور بطور اخص ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ قاضی صاحب اتنی عزت افزائی کے لیے. وزدنا علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں کو گزر فرما. اے پروردگار یہ حافظ صاحب
اور جہاں جہاں تیرے بندے و بندیاں دین کی خدمت جس انداز سے بھی کر رہے ہیں اللہ تمام دین کے کام دینی خدمت کرنے والوں کو اللہ بہتر جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جہاں بھی تیرے بندے و بندیاں دین کا کام جس انداز سے بھی کر رہے ہیں تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، نصرت فرما، اللہ شیطان اور شیطان کے شاگرد جو سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں سے پوری انسانیت کو عام طور سے اللہ امت مسلمہ کو خاص طور دین کے کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرما، اللہ آپ نے اپنی قدرت سے مشیت سے زمانے کے اندر ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما، اللہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے توفیق نصیب فرما، کہ دنیا جان ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہمارے ماں باپ عزیز و اقارب رشتہ دار دین کا کام کرنے والے ان تمام کی مغفرت فرما، اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو جس لائن کے اندر ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کو خوب و ترقی نصیب فرما، اللہ ہم کو اس وقت اللہ حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ شیطان و شیطان کے شاگردوں نے بے حیائی کا اللہ عریانیت کا فحاشی کا سیلاب برپا کر دیا ہے، اللہ سے اللہ اب تمام انسانوں کی عام طور سے اللہ خاص و ہمارے بچے اور بچیوں کی اللہ حفاظت فرما، اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے پروردگار جو مانگا وہ عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ ہماری ضرورت ہے وہ عطا فرما، ربنا اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من الشر ما استعاذک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت ذلت تیرے ہاتھ کون گھٹائے، کسی کی ذات کون گھٹائے، کسی کی ذات نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسماں سے آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے
فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بن جائے زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ بن جائے زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. عائشہ امانت انابیہ کے لیے کوئی ریسیو کرنے کی عالمہ عائشہ یہ چاندی کے ٹاپ سے کریں. پوری کوشش کریں گے. تھرڈ رینک ارحان قریشی, بہت ہی پیاری پرفارمنس دینے کی وجہ سے انہیں اسمارٹ واچ ارحان ادھر اور باقی پرائز انشاءاللہ اسے ملے گا. بہت ہی اچھا کام انہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے جو آپ لوگوں نے اسکرین پہ دیکھا ہوگا اور بہت ہی اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. زین خان سے شروع کیا ہے, اس کو ضرور دیکھ کر جائیے گا. ہم سب پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں, لیکن ایک پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ فکر مند ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اسی لیے ہم نے اس سال سے شروع کیا ہے بیسٹ پیرنٹس آف دی ایئر 2024 کا پہلا ایوارڈ جا رہا ہے بیسٹ پیرنٹس کو. تو بھابھی جان کو تو ہم سم ریزنس کی وجہ سے اسٹیج پہ نہیں بلا رہے ہیں, لیکن میں بڑا پراؤڈ کر رہا ہوں. بیسٹ پیرنٹس ڈاکٹر جاوید قریشی صاحب یہ میرے ساتھ اس مکتب کے لیے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلتے ہیں. حالانکہ اس لیے ایوارڈ نہیں مل رہا ہے, اس کے لیے الگ ملنا چاہیے. اور اس لیے مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ارحان اور عاصم کو ہر فیلڈ میں ایکٹیو رکھتے ہیں ماشاءاللہ. میں تو بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں صحیح میں بھائی جان سے, اور میں اب مائک دوں گا انہیں ہاتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ ہمارے حافظ صاحب کے لیے ماشاءاللہ. یہ ان کے بارے میں جتنا کہوں کم ہے. آج کے دور میں اس طرح کے حافظ صاحب ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ بچے جو ہیں, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج بچے کیوں بگڑ رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھائی اسی سے یہ آن لائن مکتب بنا ہے. یہ خراب نہیں ہے, یہ خراب ہے. ہم کو اپنا دماغ سدھارنا ہے. ہم اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں, کس چیز کو کہاں یوز کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. موبائل کوئی خراب نہیں ہے بھائی, موبائل ہے اس لیے تو آج آن لائن مکتب ہے, تو اس کو آپ صحیح جگہ استعمال کریں. انسان کے پاس ہمیشہ صحیح اور غلط راستہ ہوتا ہے, وہ اپنے ذہن کے حساب سے صحیح راستہ چنیں اور اس پہ عمل کریں. اور ماشاءاللہ میرا اس میں بالکل بھی بہت زیادہ یوگدان نہیں ہے. ایک چیز اور بولنا چاہوں گا میں, انسان کو ہمیشہ بیوی کی بات سننی چاہیے. یہ جو آن لائن مکتب ہے ماشاءاللہ میرا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جب کووڈ شروع ہوا تھا تو ہماری اہلیہ نے کہا تھا کہ بچے آن لائن کلاس پڑھ رہے ہیں, اسکول پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے. میں نے بولا پاسبل ہی نہیں ہے, کیسے پڑھیں گے. بولے نہیں کر کے دیکھو. تو آئی او میں چلتا تھا اس سمے پہ ویڈیو کال پہ, تو ماشاءاللہ ان سے بات کی ہے حافظ صاحب سے, بولے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا جاتا ہے. تھوڑا دقتیں آئیں, تھوڑا نہیں بہت دقتیں آئیں, کیونکہ یہ سبق ملا نہیں پاتے تھے, بچے کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے. تو دھیرے دھیرے کر کے پھر زوم میٹنگ, یہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں چیزوں کو. انہوں نے زوم سیکھا, گوگل میٹ سیکھا, ٹیچمنٹ ایپ سیکھا, یوٹیوب لائیو, ماشاءاللہ سب کچھ عمل کیا. مطلب مجھے صرف بولنا ہوتا تھا اور یہ عمل کر دیتے تھے. یہ ایکچوئل میں بہت بڑی قابلیت ہے ان کی. تو اس لیے گھر جا کے سب لوگ تھوڑا دھیان دیں کہ بیویوں کی بات بھی سننی چاہیے. تو ایک میری طرف سے میں اپنی اہلیہ ڈاکٹر ممتاز آئی ہیں, ان کو شکریہ بولنا چاہوں گا. ان کے اس آئیڈیا کی وجہ سے آج یہ ہے, اور ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان کو بہت بہت شکریہ, اور میں ان کو بہت اس چیز کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے کریں گے اپن. تو موبائل خراب نہیں ہے, ہم خراب ہیں, ٹھیک ہے.
اس کو صحیح جگہ پہ یوز کرنا ٹیکنالوجی کا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیپر پہ ورک کیا تھا نا اس جلسے کا, اس دن بولا تھا کہ میری ایک پرفارمنس ہے, ٹائمنگ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو پایا, لیکن 1-2 منٹ آپریٹر صاحب 2 منٹ بس. والد صاحب اور والدہ بھی ہیں ہماری, سم ریزنس کی وجہ سے انہیں اسٹیج پہ نہیں لا پا رہے ہیں. آج جو کچھ بھی ہوں ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین, یہ جو مجلس قرآن کریم کی مجلس آن لائن مکتب کی طرف سے جو رکھی گئی ہے جناب حافظ مبین الدین صاحب کی طرف سے, اور اس کے اندر جو لوگ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شکریہ ادا کرتا ہوں عالم صاحب جو حضرہ سے آئے ہوئے ہیں, اور آپ سبھی کا شکریہ ادا ہے. اور اللہ کا شکر ادا ہے کہ اس مجلس میں اپن سب اکٹھا ہوئے اور اللہ نے ہم سب کو اس کے لیے قبول کیا. اور قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی حقیقت آپ لوگ سب جانتے ہیں, اور میں کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ لوگ اور جان لیں گے, اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے ہم سب کو کیا دیا اور ہم لوگوں نے کیا پایا اور کیا اس سے ملتا ہے. اس لیے آپ سب اس چیز کو اس میں جانیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے کی ہدایت دیں گے, پڑھیں گے اور سنیں گے اور پڑھائیں گے. پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ درود شریف پڑھیے. درود شریف پڑھنے سے دل اپنا دھلتا ہے, یعنی اپنا قلب پاک ہوتا ہے. جس طریقے سے اپن وضو کرتے ہیں اپن پاک ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے درود شریف پڑھنے سے پاک ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک نعت پاک قرآن کریم کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. درود پہلے اس قلب کو تو دھو لو, پڑھ کر درود پہلے اس قلب کو تو دھو لو, اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو. پڑھ کر درود پہلے اس قلب کو تو دھو لو, اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو. قرآن ہی نے ہم کو راہ خدا دکھائی, قرآن ہی نے ہم کو راہ خدا دکھائی, قرآن ہی سے ہم نے راہ نجات پائی. قرآن کی ہر حقیقت سانچے میں دل کے تولو, اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو. قرآن کی آیتوں میں شیر و شکر کے دھارے, قرآن کی منزلوں میں فردوس کے نظارے. قرآن کو کر کے رہبر تم اس کے ساتھ ہو لو, اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو. پڑھ کر درود پہلے اس قلب کو تو دھو لو, اے مومن. انشاءاللہ شکریہ ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سج